اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى یہاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق اللہ العظیم۔ تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کوتکوں کے سبب۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو انہیں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ اور نہ مددگار۔ معزز سامعین و حاضرین، تلاوت کردہ آیات مبارکہ کی روشنی میں گزشتہ بھی آپ نے کچھ باتیں سماعت فرمائی۔ درس کے آخر میں آپ نے ایک بات یہ سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پرندے کو دو پر عطا کیے ہیں، ان دو پروں کے بغیر وہ اڑ نہیں سکتا اور اپنی منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ انسان کو دو پاؤں عطا کیے ہیں، اس کے بغیر وہ چل کے اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے مثال یہ دی جا رہی ہے کہ ایمان والا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنے دو پروں سے نہ اڑے۔ اس کے دو پر کیا ہیں؟ ایک اس کے اندر ایمان والوں سے محبت اور بے ایمانوں سے نفرت۔ اللہ کے محبوب بندوں سے اسے محبت ہونا، اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ والا بننا ہے، اللہ کے لاڈلوں کی صف میں آنا ہے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان والے جو اللہ والے ہیں ان سے محبت، ایمان والے جو ان سے محبت۔ جب ایک سے محبت ہے تو دوسرے سے نفرت ہونا ضروری ہے۔ خدا کے مغضوبین سے نفرت، خدا کے محبوبین سے محبت۔ ایمان والوں سے محبت، کفر سے نفرت۔ ایمان والوں سے محبت، منافقین سے نفرت۔ ایمان والوں سے محبت، مرتدین سے نفرت۔ ایمان والوں سے محبت اور خدا کے راستے میں سمجھے رکاوٹ پیدا کرنے والوں سے نفرت۔ نفرت بھی ہونا، محبت بھی ہونا۔ محبت ہی ہے میرے پاس، نفرت کو جگہ نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ دو چیزیں ہونا، اپنا ہے، ایمان والا ہے تو اس سے کیا ہونا؟ اور غیر ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا؟ نفرت۔ یہ دشمنی کا لفظ نہیں آیا ہے، نفرت۔ جتنی اس سے محبت کرتا ہے کسی ایمان والے سے، اتنی ہی بے ایمان سے نفرت کرتا۔ دعوتوں کا بائیکاٹ، نمازوں میں بائیکاٹ، بیانات کا بائیکاٹ، سمجھے؟ نہیں سمجھ میری بات؟ بیانات کا بائیکاٹ کرنا، نماز ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنا، کن؟ منافقین کے۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ ایمان والے جہاں تک ہیں، پوری ہسٹری اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک اور قیامت تک پوری تاریخ یہی ہے کہ جن کے اندر ایمان رچ گیا، بس گیا، ان کے اندر گستاخیاں نہیں بھائیں۔ اٹھا لو تاریخ،
صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر تبع تابعین سے لے کر ائمہ مجتہدین سے لے کر اولیاء کاملین سے لے کر پیران سلاسل سے لے کر بزرگان دین سے لے کر ایمان والے بندگان خدا سے لے کر یہاں تک بھی گستاخیاں ان کے پاس نہیں. تو آدمی کو گستاخ بناتی ہیں کون سی باتیں؟ نفاق کی، منافقت. منافقت کیا ہے؟ اوپر سے اپنے، اندر سے دوسرے کے. ظاہر میں مسلمان، باطن میں کافر. ظاہر میں چاہنے والے، باطن میں برا چاہنے والے. تو جس کی ظاہر اور باطن کی کیفیت میں ڈفرنس ہوتا ہے وہ منافق ہے. کلیئر کٹ مومن، کلیئر کٹ، ڈھنکے کی چوٹ بات، کسی کو اچھی لگے کہ نہ لگے. ہاں مگر تھوڑا انداز یہ ہے کہ ہتھیار اٹھا کر بات کرے جیسا نہیں کرنا چاہیے. جو بھی بات ہے پارٹی کو پہلے دیکھنا ہے کہ اس سے کیسی بات کرنا ہے. ایک سے نرم بات کرنا ہے، ایک سے گرم بات کرنا ہے. بات کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ہر ایک سے نرمی نہیں چلے گی، ہر ایک سے گرمی بھی نہیں چلے گی. بدبودار ہے گرم، ذرا ایڈجسٹ والا ہے اسے نرم. بات کرنے کا انداز نرم رکھنا، مگر اس کے غلطی کا سے نفرت دل میں رہنا جی، اس لیے کہ اسے نکالنا. تو ایمان مضبوط، کلیئر کٹ معاملہ 1 2 ایمان والے. منافق کے پاس پالیسی، وہ پالیسی کرتا ہے. وہ آپ کو دبوچنے کے لیے آپ کا ہمنوا بن جاتا ہے، آپ کے ساتھ میں ہو جاتا ہے. تو یہ نفاق دل کی بیماری کا نام جی، دل کی بیماری. یہ بیماری جب پھیل جاتی ہے تو اسی میں گستاخیاں پیدا ہوتی ہیں. اب اس کی گستاخی کی جو ابتدا ہے، آدمی گھر لوٹنے جانا ہے، کسی کا گھر لوٹنے جانا ہے، پلان بنا کر آیا ہے، تو پہلے کہاں سے اس کو داخل ہونا ہے؟ دروازے سے. تو دروازے سے اپنی نیت اپنے گھر سے نیت کر کے نکل گیا. اپنا کام پورا کرنے کے لیے جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کرنا ہے، اس کے دروازے میں داخل ہوا. تو دروازے میں داخل ہوا تو چوری نہیں ہو گئی، مگر داخلہ مقصد داخلے کا چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا. ایسے ہی یہ لوگ جب ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں تو دروازے پر آ کر کہتے ہیں فاتحہ نہیں کرنا، سلام نہیں پڑھنا. یہ دروازے کی بات ہے. یہاں سے راستہ بنا کر اندر جب گھس جاتے ہیں تو ایمان کو ختم کر دیتے، گستاخ بنا دیتے. ان گستاخیوں کی وجہ سے، ان بے ادبیوں کی وجہ سے آدمی اس پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، جس کو مرتد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں. گستاخیوں کی وجہ منافقت، بے ادبیوں کی وجہ منافقت جی. اور گستاخیاں پیدا ہو گئی تو اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ مرتد. سمجھے؟ ارتداد جسے کہتے ہیں، ارتداد تک پہنچ جاتا ہے. آدمی دھرم چھوڑ دیتا، مذہب چھوڑ دیتا، اسلام اپنا دین چھوڑ دیتا ہے. تو دین چھوڑنے والے کیا بولے؟ اب مرتد جب ہو جاتا ہے تو اس کی سزا قتل. مرتد کی سزا قتل، توبہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، قتل. گناہگار کے لیے توبہ، گناہگار کے لیے دعا، گناہگار کے لیے بخشش، گناہگار کے لیے شفاعت، گناہگار کے لیے امید. گستاخ کے لیے ارتداد، مرتد ہو جاتا ہے. جب مرتد ہو جاتا ہے تو سزا قتل کی.
تو اب یہاں لوگ آئے حضور کے دربار میں، جیسا کہ آپ نے سنا، حضور کے دربار میں آئے، اسلام قبول کر لیے، مگر وہ اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب وہ بہانہ بنا کر کے نکلنے کی کوشش کی کہ ہم کو مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آتی ہے، یہاں کا کلائمیٹ ہم کو ساتھ نہیں دیتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے ہم بدر کے میدان کے پاس چلے جائیں۔ اور حضور اجازت دیے تو انجانے میں نہیں دیے، ان کا اندر کا حال حضور کو معلوم تھا، یہ اسی کام کے بھیجیں گے۔ وہاں گئے، وہاں کا کلائمیٹ ساتھ نہیں آیا، وہاں سے آگے بڑھے، وہاں سے آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے پھر کہاں چلے گئے؟ مکے کو چلے گئے۔ تو مکے کو گئے تو کدھر گئے؟ مکے میں کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، وہاں ایک پوائنٹ ہے، اللہ کا گھر ہے وہاں۔ اللہ کے گھر میں جانے کے بعد ان کا ایمان سلامت نہیں رہا، تو مطلب یہ ہے حضور سے منہ موڑ کے خدا کے گھر میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ جو حضور سے منہ موڑ لیا وہ کعبے میں بھی اگر چلا گیا تو نہیں، کتنے عمرے کرے تو کتنے حجاں کرے، بہت عمرے کر کو بہت حجاں کرے، یہ نہیں دیکھنا کتنے حجاں کر کو ہے، کتنے عمرے کر کو ہے، کتنے بار جا رہا ہے، کتنے بار آ رہا ہے، وہ نہیں دیکھنا، ایمان کتنا ہے، محبت کتنی ہے، ادب کتنا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ کسی کی نماز اور حج اور عمرے کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا۔ جی تو معلوم ہوا کہ ایک دل ہے، اس میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک دل میں ایک ہی محبت، ایک دل میں تو کیا محبت ہونا چاہیے ایک دل میں؟ اللہ والوں سے محبت۔ اب اللہ والے کا ذکر آ گیا تو اولیاء اللہ بھی آ گئے، صحابہ بھی آ گئے، تابعین بھی آ گئے، تبع تابعین بھی آ گئے، رسول اللہ بھی آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، سب آ گئے، سمجھے؟ ایک دل میں ایک محبت۔ اسی دل میں نفرت بھی ہونا، نفرت اور محبت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں آ سکتی، ایسے ہی ایک دل میں دو محبتیں یا دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں کہا گیا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا۔ یہاں ایک بات یاد رکھی کہ ہر دوا میں، جی ہر دوا میں اور غذا میں تاثیر ہے۔ بادام کھایا، اس میں تاثیر ہے، جی اب میں غذا میں کیا کیا تاثیر ہے بولوں گا تو اب آپ ادھر چلے جائیں گے۔ ہر غذا میں تاثیر ہے، سمجھے؟ خشک میوے کھاؤ جلدی نہیں مریں گے۔ خشک میوے کیا مطلب؟ بادام، کاجو، سمجھے، پستہ، سمجھے، یہ کھاؤ، کیا نہیں بنیں گے؟ جلدی نہیں مریں گے، عمر بڑھے گی۔ مگر روزانہ مت کھاؤ، کیا روزانہ مت کھاؤ، قبض ہو جائے گا، پھر موت آ جائے گی۔ ہفتے میں ایک بار۔ اور غذا، اس کا بھی اثر، غذا میں بھی اثر، بھاجی پتے میں اثر۔ لوگ آدمی سمجھتا ہے گوشت ہی کھاؤں، گوشت ہی میں اثر نہیں، بھاجی پتے میں بھی اثر۔ ہمیشہ بھاجی پتا کھاتا رہا تو سمجھے طبیعت اکتا جائے گی۔ کبھی گوشت بھی کھا لینا، کبھی مچھلی بھی کھا لینا، سمجھے، سب چیز کھانا، اس میں تاثیر ہے۔ یہ تاثیر کی بات بولنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے دواؤں اور غذاؤں میں تاثیر ہوتی ہے اور الگ الگ انداز کی ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارے نیک اعمال میں بھی تاثیر ہے۔ ہمارے نیک اعمال میں بھی تاثیر ہے، اس سے بھی قوت ملتی ہے، سمجھے؟ کیا ہے؟ نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار سے یہ مقوی ہے عرفان، اس سے عرفان کو تقویت ملتی ہے، یہ مقوی عرفان ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و اذکار، صحبت شیخ،
یہ سب کیا ہے؟ مقوی عرفان. اور دوسری بات کیا ہے؟ اللہ والوں سے محبت، یہ مقوی ایمان. سمجھے؟ جسم کو جیسے طاقت دینا ہے نا، سمجھے؟ پرانے لوگ بولتے تھے کھائے خوراک بنے براق، یہ بولتے تھے نہیں؟ اب ڈاکٹر بولتا ہے کھائے خوراک موت کا نوالا. اچھا کھا پیے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کمانا ہوتا ہے خوب، سمجھے؟ دماغ کی بھی قوت ہوتی ہے، اعضاء میں بھی قوت ہوتی ہے، یہ ہڈیوں کو بھی طاقت ملتی ہے. وہ چیز بتا دی. تو جیسے غذاؤں سے جسم قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان کو طاقتور رکھنا ہے تو اللہ والوں سے محبت رکھنا ہے. جب غذا کم ہو جاتی ہے، آدمی کی غذا کم ہو جاتی ہے اور اچھی غذا اس کو نہیں ملتی ہے تو اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ جسم پر پڑتا ہے. ایسے اللہ والوں کا رشتہ اگر نہیں ہے تو اس کا اثر ایمان پر پڑتا ہے. جی یہ مقوی ایمان ہے. کوئی پوچھے تو بولا آج میں محمد موتی نگر سے ایمان کے تقوی کا، ایمان کی قوت کا کیا لایا ہوں؟ معجون، فارمیلا. مجھے انگلش نہیں آتا. فارمیلا. تو میں موتی نگر سے کیا لایا ہوں؟ بولے ایمان کی قوت. کیا ہے ایمان کی قوت؟ اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں سے رشتہ. بیعت کر لیا، جب سے بیعت کر لیا میرا ایمان قوی ہو گیا. میرے شیخ نے میرا ایمان قوی کر دیا. جب سے میرے شیخ کے حکم کے مطابق شریعت کی پابجاہی کرنے لگا تو میرا عرفان قوی ہو گیا. معرفت حق اعمال سے وہی چھڑا دیتے ہیں. بیعت کرانے کے بعد نماز چھڑا دیے، روزہ چھڑا دیے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے نبی سے منہ موڑ کر وہ کہاں گئے؟ یہاں کیا آب و ہوا رات نہیں آ رہی، ہم جائیں گے بول کر کہاں سے نکلے وہ لوگ؟ مدینے سے نکلتے. جاتے جاتے کدھر چلے گئے؟ مکہ چلے گئے. ان کے جانے کا ذکر قرآن کر رہا ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا. جی تمہیں کیا ہوا کہ ان منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے؟ صحابہ میں دو جماعتیں ہو گئی منافقین کے بارے میں، ایمان کے بارے میں نہیں. منافقین ایک جماعت کہنے لگی آب و ہوا راس نہیں آئی ہے، کلمہ تو پڑھ لیے ہیں جی، آب و ہوا راس نہیں آئی ہے، گئے ہیں جانے دو. وہ کیا ہیں؟ کیا بولے؟ وہ ایمان والے ہیں، ایمان لا لیا نا پہلے. یہاں کا آب و ہوا راس نہیں آنے کی وجہ سے نکلے ہیں تو پہلے مقدم کیا ہے؟ ان کا ایمان ہے. ایک جماعت یہ ہوگی. ایک جماعت کہنے لگی کہ ایمان لانے کے بعد رسول کا دربار چھوڑ کے جانے والے کیسے ایمان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں جماعتیں جب ہو گئیں تب اللہ فرماتا ہے فما لکم فی المنافقین فئتین. تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے؟ دو جماعتیں کیسی بن گئی تمہاری؟ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے. منافقین کو کیا کر دیا ہے؟ اوندھا کر دیا ہے. ان کے حرکتوں کی وجہ کوتکوں، یہ پرانی اردو سمجھے، ان کے حرکات کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ اوندھا کر دیا. وہ آپ یہ چاہتے ہیں ان کو راہ دکھا دیں؟ نہیں، راہ نہیں ملے گی. اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا. نوٹ دا پوائنٹ. خدا ہدایت دیتا ہے، خدا گمراہ بھی کرتا ہے. جسے خدا ہدایت دے دے کوئی دوسرا اسے گمراہ نہیں کر سکتا. جسے خدا گمراہ کر دے اسے دوسرا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تب کیا بتا رہا ہے؟ نبی سے جو مڑ گیا، نبی سے جو منہ پھیر لیا، خدا اسے گمراہ کر دیا.
اور نبی سے جو مل گیا خدا اسے ہدایت دے. خدا کی ہدایت، خدا کا گمراہ کرنا، یہ دونوں کا محور نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو دیکھیے اب منافقین کی باتیں تو آپ نے سنی. اب وہ منافقین جا کر کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا جسے اللہ نے اچھا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ. یہاں جو مدینے میں منافقین اسلام کے آڑ میں آ گئے تھے، ان کا کیا مطلب تھا؟ ہم مسلمان ہو کر لوگوں میں گھل مل جانا. کیا ہو جانا؟ بہت مشکل ہے بابا، بہت مشکل ہے. منافقین کو پہچاننا بڑا مشکل کا. اس کو آسانی سے میں ایک بات بتا دیتا ہوں کہ پاکٹ مارنے والا، سمجھے، پاکٹ مارنے والا آپ کے پاکٹ سے منی مارنا چاہتا ہے تو آپ سے بڑی پالیسی کرتا ہے. نہیں سمجھ میری بات؟ انہوں بھی نماز پڑھتے ہیں نا، انہوں بھی رسول اللہ کو دیکھے نا، انہوں تو خالی نماز پڑھتی، انہوں کسے دیکھے؟ رسول اللہ کو دیکھے. اور کیا لائے؟ ظاہر میں ایمان لے آئے. ان کا ذکر قرآن کر رہا ہے. قرآن میں سب باتیں ہیں کہ پڑھنا، نہیں تو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھتا ہے، نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتا ہے، نہیں تو جنت کے نعمتوں کا قصہ پڑھتا ہے، نہیں تو جہنم کے انگاروں کا قصہ پڑھتا ہے. وہ سب پڑھا تو معلوم ہوتا نا کیا کیا ہے، کیا کیا ہے. نہیں سمجھ ہماری بات؟ تو ایمان لائے رسول اللہ پر. معلوم ہوا رسول پر ایمان لانے والا جب پھسل سکتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے حضور پر ایمان لائے تو مضبوطی کیوں نہیں آئی؟ تو وہی بتا رہا تھا میں کہ غذا میں تاثیر ہے، غذا میں تاثیر ہے، دوا میں تاثیر ہے، مگر کب قبولیت کا اثر ہو، اس کے اثر کو قبول کرنے کا مادہ ہو. ایک آدمی بیمار ہے، سمجھے، آدمی بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، اسے نقاہت ہے، کمزوری ہے، جی تو کیا دینا چاہیے؟ طاقت. کیا طاقت کو؟ بادام دینا، اسے گلوکوز دیتے ہیں، جی فروٹ دیتے ہیں، گلوکوز دیتے ہیں، سمجھے، لکوڈ دیتے ہیں. وہ بیمار ہے بیچارہ، اسے لے جا کر بادام دے رہے ہیں آپ. اور بادام کے بارے میں تو آپ نے آج سن لیا کہ بادام میں قوت ہے، خشک میوہ جات میں قوت ہے. اب وہ بیچارہ بیمار ہے، کمزور ہو گیا، کمزور کو نہ قوت دینا. اب لے جا کر اسے دے رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ اثر کرے گا، ری ایکشن ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ ری ایکشن ہو جائے گا. تو کیا غذا میں ہے؟ غذا میں وہ چیز تھی کیا؟ غذا اپنی جگہ ہے، مگر لینے کا مادہ اس کے اندر نہیں ہے. نہیں سمجھ میں؟ کمزور ہے، نقاہت ہے، بیمار ہے، اس کے لیے مقوی غذائیں نہیں ہیں. اس کے لیے لکوڈ چاہیے، گلوکوز چاہیے، سمجھے، نرم غذا چاہیے اس کے لیے. بات سمجھ؟ جبکہ دواؤں میں تاثیر ہے. تو مجھے یہاں کہنا ہے کہ اگر اس کے اندر نفاق کی بیماری ہے، گستاخی کی بیماری ہے، بے ادبی کی بیماری اگر اس کے اندر ہے تو وہ پیر کی صحبت میں آنے کے بعد کیا نبی کی صحبت میں آگے چلا گیا. سمجھے؟ جو بھاگا ہے سمجھ لینا کہ اس کے اندر قبولیت کا مادہ نہیں ہے. اسی لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم.
اے اللہ ہمیں تفقہ دین عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اثر کس پر ہوتی ہے چیز؟ کوئی بھی چیز اس کو قبول کرنے کا اس کے اندر مادہ ہو، سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اب دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، اس کے متعلق بڑی پیاری بات قرآن بیان کر رہا ہے۔ مسلمان بڑا سیدھا سادہ پیورلی مومن ہے نا، بڑا سیدھا سادہ، بہت سیدھا سادہ، پیورلی مومن، ایمان میں دین کے بارے میں سمجھے جو منافقت کا ذہن رکھتا ہے وہ بڑا مکار، وہ بڑا عیار، یہ سب کیا ہے سمجھے؟ ان کے اندر ایمان کی حرارت نہیں، مکاری کرتے، چھٹی کو ہاتھ لگاتے، جی جی آ جائیے، سمجھے؟ اولیاء اللہ کبھی آ کر ہاتھ لگائے چھٹی کو، سمجھے؟ گالی دے دی، مستانی اماں گالی دیتی تھی، حضرت چادر والے بابا گالیاں دیتے تھے، حضرت قادر ولی با سمجھے پیسے اٹھا کے پھینک ڈالتے تھے، کیسر موڑ میں حضرت قادر ولی بابا وہاں یہ ولی با، یہ قادر ولی با وہاں رستے میں بیٹھ جاتے تھے، اور ایسے بہت سے بزرگان دین گزرے ہیں جو گالی دیتے، ایسی گالی دیتے پھر انہیں وہاں قبر قریب جانے کی ہمت نہیں کرتے، وہ کہیں کو گالی دیتے، معلوم آپ کو کہیں کو گالی دیتے، ان کو نظر آتا ہے یہ ہمارے لائق کا نہیں ہے، ابھی سے بھگانا ہے، گالی دو بھگ جائے، سمجھے؟ اب وہ لوگ آپ گالی دے کے مسجد سے نکالو پھر بھی آتے ہیں، میں آپ کچھ بھی بولیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی ہے، طائف کا میدان کا قصہ ہے، اپنے آپ کو حضور کے اس واقعے سے لے جا کر کے ملا لیتے، گھسنا چاہتے، اسی لیے یاد رکھو کوئی بھی آپ کو بلائے آپ یہی جواب دیں گے کہ میں کسی کا بکا ہوا مال ہوں، بکاؤ مال کو سب مول لگاتا ہے، بکے ہوئے مال کی کوئی قیمت نہیں لگاتا، میں بکاؤ مال نہیں ہوں، میں بکا ہوا مال ہوں، میرے شیخ سلامت ہیں، میرے شیخ آباد ہیں، ان کے در پہ جا کے بیٹھتا ہوں تو مجھے وہ چیزیں ملتی ہیں جو دنیا میں ڈھونڈوں گا تو بھی نہیں ملتی ہے، یہ آنا چاہیے مرید صادق کے اندر، تب یہاں مسلمان بڑا سادہ سیدھا سمجھے۔ اور کیوں ان کے سیدھے پن کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے منافقین، پھر بھی ان کو کیا سمجھ لے کر ہیں؟ ایمان والے، منافق کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، سمجھے؟ اب ارتداد جو ہے وہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہوتا ہے، بیعت میں بھی ارتداد ہوتا ہے، اپنا ایک پیر رکھ کر اور پیروں کے طرف جھکنا یہ بھی ارتداد ہے، یہ ارتداد طریقت ہے، سمجھے؟ آپ کو پتا چلا کہ کوئی صاحب بیعت توڑ کر گمراہ ہو گئے تو کیا بھی سجدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، حضور پر ایمان لا کر کے چلے گئے، نبی پر ایمان لاتے ہیں، ولی سے بیعت کر کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، یہ چیز ہے، بات سمجھ آ گیا؟ تو منافقین کو کیا سمجھنے لگے؟ ان کے کلمہ گوئی کی وجہ سے مسلمان سمجھنے لگے، اور منافق کیا ہے؟ بڑا مکار، بڑا عیار، اور ان کے ساتھ بزنس کر کے دیکھو، یہ موٹے موٹے لوگ جو ہیں دین کے لائسنس ہولڈر جو ہیں، بلیک لائسنس، یہ لوگ ان سے کاروبار کر کے دیکھو، دھندا کرو ان سے، سمجھے؟ سوائے آپ کو چکما مارنے کے کچھ بھی نہیں، ایکسپریس کرو، تجربات عام مسلمان سے کرو، وہ اتنا ہوشیار نہیں رہتا، وہ آپ کو دیکھا تو بھی شرماتا ہے، ان سے دیکھو نمازی ہیں، روزہ ہے، دین ہے، ہمیشہ تسبیح ڈھکلتے رہتے ہیں،
کیا جی وہ مال لگ گئے نہ دیے نہیں نہ کیا دے دی چھوڑ کے کھا لیتے ہیں اللہ والے ہیں تو جوش میں کیفیت میں نہیں سمجھ میں بڑے مکار بڑے عیار. یہ مکاری اور عیاری سے بچنا مشکل ہے اسی واسطے کسی کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں. اچھا یہ لوگ انہیں کیا سمجھ رہے تھے جس آیت میں بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کو یہ لوگ ایمان والے سمجھ رہے تھے. مسلمان ان کو ایمان والے سمجھ رہے تھے. یہ ان کا سادہ پن بھولا پن. وہ مکار کیسے تھے مسلمان سمجھ کر کے جو ہم کو ہمارے قریب آ رہے ہیں ان کو بدلنا ان کو کافر بنانے پر کا پلان. یہ ان کو مسلمان سمجھ کر ساتھ رکھ لینے کے ذہن والے اور وہ ان کو کافر بنانے کے چکر میں وہی قرآن بتاتا ہے کہ وہ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے. یہ چیز تو کفار ہمیشہ کیا چاہتے ہیں منافقین ہمیشہ کیا چاہتے ہیں مرتدین ہمیشہ کیا چاہتے ہیں مضبوط ایمان والے ان کے ساتھ ہو جائیں. وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو جائیں. اگر وہ آپ کے ساتھ آ بھی جائیں تو نیک نیتی کے ساتھ نہیں آئے. تو قرآن بیان کر رہے ان کی چاہت تو یہ کہ تم کافر ہو جاؤ معاذ اللہ جیسے وہ ہو گئے تم سب ایک ہو جاؤ تو انہیں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. قرآن نے بیان کر سمجھے واضح کر دیا قرآن نے منافقین کو مرتدین کو کفار کو ان سب کو اپنا دوست مت بناؤ. یہ تمہارا فرینڈ سرکل نہیں ہو سکتا بزنس سرکل ہو سکتا ہے. یہاں بڑی پیاری بات مفسرین فرماتے ہیں کہ خاندان کی نسبت سے ایک ہو سکتا ہے ملک کی نسبت سے ایک ہو سکتا ہے بزنس کی نسبت سے ایک ہو سکتا ہے. سمجھے پورے ایک ایسوسیشن بنا لیتے ہیں فلاں بزنس. تو بزنس میں پڑوس میں خاندان میں ایک ہو سکتے ہیں مگر دین میں ایک نہیں ہو سکتے. دین میں ایک ہو نہیں سکتے. جیسے مومن اور کافر ایک نہیں ہو سکتے ایسے ہی مومن اور منافق بھی ایک نہیں ہو سکتے کسی حالت میں. کافر تو کھلا ہوا ہے کہ وہ واضح ہے کہ اس کا دین دھرم اس کا مذہب الگ ہے. یہ منافق چھپا ہوا ہے. سمجھے نقاب اوڑھ کر آیا تو نقاب کھینچ کے بات کرنا چاہیے. آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرو جی کیا وہ برقعے میں بات کرتے برقعے میں بات کرنے والے کو آپ کیا بولتے ہیں کیا پیکان ہو گئے کیا عورت ہو گئی کیا نکالو بات کرو سیدھا. سمجھے جیسا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نقاب اوڑھ کر آ جاتا ہے کوئی ہمارا دشمن ویسے ہی ہمارے ایمان کے لٹیرے دین کا برقع دین کا نقاب اوڑھ کر کے آتے ہیں. ان نقابوں کو کھینچ کر کے دیکھنا چاہیے. قرآن کی تعلیم پورا سنے تو نہ معلوم ہوتا ہے ساری چیز. جمعہ 8 دن آ کر کے پڑھ لیتے تو معلوم ہوا کہ مسلمان کو منع کیا گیا ان سے کیا مت رکھو دوستی مت رکھو. وہ تمہیں ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تمہارا ایمان چھین لیا جائے. انہیں اپنا دوست نہ بناؤ. پھر کب دوستی کرنا ان سے موقع بھی ہے دوستی کرنے پھر دوستی کا بھی حکم دیا گیا. دوستی بھی کرو کب پلٹ کے پھر آ جائیں. مدینے سے نکلے تھے مکہ چلے گئے دوست نہیں بنانا. مکہ سے نکل کر پھر ایمان لے کر آئیں اور نبی کے دربار میں پہنچ جائیں تو پھر وہ تمہارے دوست ہیں. تو دوستی کا معیار دوستی کا تعلق
کس کی ذات پر رکھ دیا گیا؟ سرکار دو عالم جی. جب یہ بات معلوم ہوئی، جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں، وہ اپنا گھر بار اپنا سب کچھ چھوڑ کر جب تک نہیں آتے انہیں اپنا دوست نہ بناؤ. اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. پھر اگر وہ منہ پھیریں، سمجھے، آ کر پھر تماشا کریں، واپس آ گئے پھر تماشا کرنے لگے، تو اب ان پر بھروسہ نہیں، مرتد ہو گئے وہ، انہیں کیا کرو؟ جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں کیا کر دو؟ قتل کر دو. جی بات سمجھ میں آ گئی کہ کفار سے دوستی نہیں رکھنا چاہیے. پھر مفسرین نے بڑی پیاری بات یہاں بیان فرمائی، مرتد کی سزا قتل ہے، اور مسلمان کو کافر بنانا یہ کفر ہے. اسلام لانے والے کو کفر کی طرف بلانا کفر ہے. بات بات پر کسی کو کافر بنا دینا جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے، اس کے کفریات کی تحقیق جب تک نہ ہو جائے، اس کو کافر بنانا کفر ہے، سمجھے. اور پھر اس کی کوشش کرنا، یعنی اپنے خیالات کی طرف اسے بلاتے رہنا، نفاق گستاخی کی طرف بلاتے رہنا مسلمان کو، یہ حرکت کیا ہے؟ کفر کی حرکت، سمجھے. یاد رکھنا جیسا کہ اوپر سے معلوم ہوا کافر اور مومن دونوں برابر خاندان میں ہو. جیسے ایک آدمی کا سالہ بدعقیدہ ہے، بہنوئی خوش عقیدہ ہے. ایک آدمی کا سالہ بدعقیدہ ہے، ایک آدمی کا سالہ بدعقیدہ ہے اور بہنوئی خوش عقیدہ ہے. تب اس سے جو تعلق ہے کس سے؟ سالے سے، سمجھے، وہ صرف رشتے کی حد تک، ایمان کی نسبت سے. بہنوئی بدعقیدہ ہے، سالہ خوش عقیدہ ہے، تو رشتہ کہاں تک رہے گا؟ صرف خاندان کے رشتے کے حد تک، ایمان کی نسبت سے نہیں. سگا بھائی ایک طرف ہے، ایک طرف ہے. ایسے میں سگے بھائی سے جتنا معاملہ ہے گھر کا، خاندان کا جتنا معاملہ اتنا. دین کے معاملے میں کوئی رشتہ نہیں. اس پر نظر بھی دیکھے گا تو گستاخ رسول کی نظر سے ہی دیکھے گا. میرا بھائی ہوا تو کیا ہوا. جب موقع مل گیا تو اسے بتا دینا چاہیے. جب وہ آپ کو اڑانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ بھی اس کو بچانے کی کوشش کریں. نہیں ہوتا تو یہ مہر لگ گئی ہے، اب یہ مہر نکلنے والی نہیں ہے، سمجھ کر کے دوریاں اختیار کریں. دیکھیے علامت کفر اختیار کرنا بھی کفر ہے. کافروں کی سی علامتیں اختیار کرنا بھی کفر ہے. جیسے سمجھے یہ ماننا، کنچی مارنا مانو ہبلی دھارواڑ سائڈ کنچی مارنا یہ کافروں کی علامت ہے. مسلمان اگر ایسا کرتا ہے تو وہ بھی کفر ہے. ہیٹ پہننا یہ کس کی علامت ہے؟ انگریزوں کی. یہ بھی ہیٹ پہنتا ہے تو علامت کفر ہے. خشکا لگانا یہ علامت ہے. حالانکہ ہندوستان کا سماج ہے، سمجھے، وہ سماج میں وہ لگانا، بٹ جسے بولتے وہ لگانا جو ہے یہ سماج ہے ہندوستان کا، سمجھے، انڈین کلچر بولتے ہیں اسے. مگر اسلام چونکہ اس کو اپنانے والے کون ہیں؟ کافر ہیں، مشرک ہیں. اسلام نے اس کے متعلق کہیں نہیں کہا ہے، تو وہ علامت ان کی ہے. تو یعنی علامتوں سے بھی یہ ظاہر کر دینا چاہیے کہ تم الگ ہو، ہم الگ ہیں. علامتوں سے بھی ظاہر کر دینا چاہیے کہ تم الگ ہو، ہم الگ ہیں. ہمارا کلچر الگ ہے، تمہارا کلچر الگ ہے. اس کی وجہ کیا؟ کیوں؟ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟
علامتیں جب اختیار کریں گے تو اس سے محبت بڑھے گی، تو اس کا اثر جو ہے ایمان پر پڑ جائے گا. اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کافروں کے علامتوں کو بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. یہ حرام بتایا گیا ہے. اور یاد رکھیے دینی کاموں میں، دین کا کام ہے، میلاد کا جلسہ بولے، وہ سندل کا ہے، وہ دینی کاموں میں کافروں کا پیسہ لینا حرام ہے. جی کسی بھی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں کرنا ہے، سہولت نہیں ہے، مت کرو. سمجھے؟ جیسے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ہمیشہ 12ویں کے مہینے میں 12ویں رات میں سرکار کی سیرت کا بیان کرتے، اور رات بھر پڑھائی ہوتی، اور صبح میں 12ویں شریف میں کچھ پکا کر نیاز کرتے اور تقسیم کرتے. ایک مرتبہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی وہ لوگ بھی مانتے، سمجھے؟ ہمارے پاس بھی وہ بزرگوں میں شامل ہے. تو ایک مرتبہ غربت کا عالم آ گیا گھر میں، کچھ نہیں تھا، میلاد آ گئی. کیا کروں انتظام میلاد کا کر دیے، مولود کا انتظام کر دیے، کچھ انتظام نہیں تھا نیاز کا. تو چنے تھے، چنے بھون کر اسی کو رکھ کر کے فاتحہ دلائے اور تقسیم کر. فرماتے ہیں کہ رات میں سرکار خواب میں تشریف لائے. میں نے دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہیں اور چنے حضور کے سامنے ہیں. حضور ان چنوں کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسکراہٹ کا راز؟ آپ نے فرمایا عبد الرحیم، آج آپ نے اپنی محبت کے ساتھ جو میسر تھا اس کو آپ نے جو تقسیم کیا وہ رب کی بارگاہ سے میری طرف پیش ہوا، اور میں اس کو دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہوں. میرا امتی میری محبت میں کیا کیا کرتا ہے. یہ ہم لوگ ہی نہیں بولتے، ان لوگوں کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر موجود ہے. تو اگر کچھ نہیں ہے تو اتنا کر لیجئے، مگر نہیں لینا چاہیے. دین کے کاموں میں مسجد، مدرسہ، جی میلاد، عرس وغیرہ ایسے کاموں میں بالکل نہیں لینا چاہیے. ہاں البتہ سمجھے سم تھنگ دینے کے واسطے ہے کارپوریشن والے کو. جی وہ جگہ مطلب لائسنس نہیں مل رہا ہے کہ لکڑا بازار اٹھا کو وہاں لے جاؤ بول رہی، اسے روکنا ہے. روکنے کے لیے سب مل کر ایک فنڈ اکٹھا کر کے اسے ذرا دے دینا ہے تاکہ وہ فیصلہ جو ہے پیچھے چلا جائے. تو اس کے واسطے سب کا پیسہ ملا کر چلا جائے. دین کے کاموں میں خالص دودھ ہونا چاہیے، یہی علماء فرماتے ہیں. سمجھے؟ جیسا کہ میں نے یہاں کوٹ کر لیا ہے، وہ ضرورت پر مدد لی جا سکتی ہے کہ مفسرین نے اشارہ دیا ہے. ہاں جو معاہدے ہوتے ہیں، اگریمنٹس، جو وعدے، جی جو وعدے ہوتے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وعدے میں مسلمان